پنجوتا صاحب مجھے بتائیے گا، احتجاج تو تب ہوا تھا جیسا ہوا تھا، اس کے بعد آپ لوگ بڑے ٹھنڈے ہیں. ابھی اس ٹائم پر آپ لوگ ہر بار احتجاج سے پہلے بولتے ہیں ہم پرامن احتجاج چاہتے ہیں. سبق سیکھ لیا؟ دیکھیں ہمارا ہمیشہ پرامن احتجاج ہوتا ہے. جہاں ہمارے سابق وزیر اعظم جو ہیں مسلم امہ کے لیڈر کو جس طرح کالر ہائی کورٹ کی بلڈنگ سے لے کر گئے، میں خود وہاں پر زخمی ہوا تھا. تو آج تک نہ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز دی گئی، نہ 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس حملہ ہوا اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز دی گئی، اور نہ 9 مئی کے حوالے سے ہم ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں آپ لے کر آئیں سی سی ٹی وی فوٹیج تو ریلیز بھی کی گئی تھی نا لوگوں کے موبائلز پہ. آج کل تو وہ زمانہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر ریلائی کرنا پڑے، آپ کے اپنے موبائل سے. بڑی کلیئر گزارش یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کا مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا. ہم کہہ رہے تھے کہ پتہ چلے کہ کس بندے نے کون بندہ کس جگہ پر موجود تھا اور آگ لگائی. نمبر 1. نمبر 2 آپ نے رول ڈالا عمران خان کا یا لیڈرشپ کا سازش کا کہ انہوں نے ساری سازش ہے. اب سازش کا ثبوت آپ نے دیکھیں کوئی آڈیوز نہیں آئی، کسی جگہ پر نہیں آئی کہ سازش کے حوالے نہیں ہے. آپ چلا دیں ادھر پروگرام کے اندر کوئی ایسی آڈیو نہیں. دیکھیں سازش لے کر آئیں، کسی جگہ پر نہیں ہے. آپ لے کر آئیں کہ عمران خان نے یہ کہا ہو کہ آپ اس چیز کو آگے کوئی ایسی چیز نہیں جس میں عمران خان صاحب دیکھیں عمران خان صاحب نہیں، میں باقی لیڈرشپ کی بات باقی لیڈرشپ نے بھی اگر لے کر کوئی بندہ آیا ہے تو اس کو آپ اس کے مطابق دیکھیں نا کہ کسی نے کہا ہے کہ آگ لگاؤ. باقی اگر کسی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہونا دیکھیں پہنچنا جو ہے جب آپ کو اٹھائیں گے وہ تو پہنچے گی وہیں لوگ جو اٹھائے گا، تو وہ وہاں کھڑے ہو کر احتجاج کرنا کوئی جرم نہیں ہے. پاکستان کی سڑکیں جو ہیں پاکستان کی عوام کی ہیں، چاہے وہ یہاں نیب کا کوئی عدالت ہو چاہے وہ کوئی اور عدالت ہو، تو لوگ آ کر کھڑے ہوتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں. بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ جب بھی کہیں ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف آپ احتجاج کرتے ہیں. میں یہی اچھا مجھے ابھی بتائیے گا 14 اگست والے پروٹیسٹ کا. میں تو پچھلے پروٹیسٹ کی بات ہی نہیں کر رہی، وہاں تو وائلنس ہوا تھا نا، آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے، بہت سارے لوگ لیڈران ہمارے سامنے. دیکھیں انیکا میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ رول ان کا یہی ہے کہ انہوں نے سازش کی. ٹھیک ہے، جج نے اس نے بری کر دیا، اس گواہی کو مسترد کر دیا. اس نے فیصلے کے اندر کہا 348 اور 355 2 ایف آئی آرز ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ گواہی بھی جھوٹی ہے، یہ ایویڈنس بھی جھوٹی ہے، فیبریکیٹڈ کا لفظ استعمال کیا گیا. اب نئے جج وہاں تو نہ ہوئی نا پھر نہیں وہ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. اب ذرا اب کے پروٹیسٹ کی طرف دیکھیں اب کے پروٹیسٹ ہمارا دیکھیں 5 کو بھی کامیاب تھا، آج کامیاب تھا، بالکل کامیاب تھا پورے پاکستان ہر جگہ پر. دیکھیں کامیابی اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ گھروں میں چھاپے مارتے ہیں. کامیابی اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جب لاہور کے اندر دیکھیں لاہور کے اندر 500 لوگ آپ کے گرفتار ہوتے ہیں. کامیابی اسی دن شروع ہو جاتی ہے کہ آج بھی ہمارے اسلام آباد میں خواتین بھی اور مرد بھی وہ آج بھی حوالات کے اندر ان کی بیلز نہیں، کچھ کو جیل بھجوا دیے گئے. اب خواتین حالانکہ اڈیالہ جیل اگر بھجوانا بھی آپ نے کسی نے جرم کیا، پہلی بات تو جرم ہی نہیں ہے احتجاج کرنا. اچھا نہیں احتجاج کرنا تو جرم نہیں ہے، لیکن آپ کا احتجاج کامیاب رہا تو کامیاب احتجاج کے اندر تو سی ایم کے پی کے کو اپنی سپیچ کیے بغیر نہیں چلے جانا چاہیے تھا. کیوں چلے گئے وہ؟ کیا وجہ بنی؟ دیکھیں جتنا کراؤڈ تھا، جتنے لوگ تھے، سارے ویژولز بھی آتے رہے، بہت زیادہ لوگ تعداد میں نکلے تھے، اور اتنی فسطائیت کے باوجود صرف کے پی نہیں پورے پاکستان کے اندر میں تو صرف پشاور والی بات کر رہی ہوں، اس کا کیا ہوا تھا؟ دیکھیں تقریر انہوں نے نہیں کی، وہ ان کے اپنے اب یہ تو دیکھیں وہ تو آپ خود بتائیں گے کہ میں نے تقریر کیوں نہیں کی. آپ کو نہیں پتا؟ نہیں دیکھیں ریلی تھی نا، اب ریلی جو ہے وہ جب نکالی گئی ہے تو اس میں ریلوں کے اندر سی ایم صاحب میں وہی گزارش کر رہا ہوں، جب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا احتجاج کامیاب تھا، تقریر نہ کرنا اس سے تو ناکامی آپ نہیں کہہ سکتے. آپ نے دیکھا کراؤڈ کیا ہوا تھا، عوام کتنی عوام تھی. نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہی کہ کامیاب تھا یا نہیں تھا، میں یہ پوچھ رہی ہوا کیا تھا. نہیں میں تو ادھر نہیں تھا، میں تو کیونکہ لاہور تھا. ہمارے پاس جو فسطائیت تھی وہاں پر ایم پیز کو گرفتار کیا، ریحانہ ڈار کو اٹھایا گیا، اس کے علاوہ وہاں ایک ناز بلوچ ہیں ان کو اٹھایا گیا، سلمان راج صاحب اڈیالہ جیل کے، کیونکہ ایک پلاننگ تھی کہ تمام ایم این ایز جو ہیں وہ یہاں اڈیالہ جیل میں آئیں گے. وہ اڈیالہ جیل وہاں بھی کیونکہ عمران خان صاحب تو وہیں پابند سلاسل ہیں تو بہنوں کے ساتھ کیونکہ ملاقات کا بھی دن تھا. دیکھیں 14 تاریخ کو پورے پاکستان کے اندر ہم نے احتجاج کا پروگرام بنایا کیونکہ پاکستان کا جھنڈا 14 اگست کا دن ہے اور پی ٹی آئی کا جھنڈا کہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، اس کے لیے ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور وہ ہمارا حق. ہم پچھلے سال بھی نکلے تھے. میں آپ کو 14 اگست ایک قومی دن ہے، دیکھیں قومی دن کو آپ اس طرح سے کیوں اپنے پرسنل یا پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے یوز کریں؟ دیکھیں پرسنل معاملہ نہیں ہے یہ، پاکستان کی عوام کو حقیقی آزادی کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ کو پرسنل عمران خان اپنے گھر کے لیے کوئی چیز نہیں مانگ رہا. نہیں آپ کے ووٹرز تک وہ ٹھیک ہے، لیکن جو باقی جماعتوں کے ووٹرز ہیں ان کے لیے تو یہ غلط بات ہو جائے گی. ان کی بات بتاتا ہوں، مولانا فضل الرحمان کھڑے تھے میرے سامنے، میں ابھی دکھا رہا ہوں. کی حکومت کہتے ہیں، دیکھیں سن لیجیے ساتھ کون تھا، ساتھ جو خواجہ آصف صاحب نون لیگ کے رہنما، ایک طرف قارہ صاحب تھے کھڑے ہو کے کنٹینر کے اوپر. وہ کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ ہم 14 اگست کے اوپر یوم آزادی نہیں منائیں گے. غلط کہہ رہے تھے. اور اس دفعہ سن لیجیے انہوں نے کہا کہ ہم جدوجہد آزادی منائیں گے. نمبر 1 ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم 14 اگست ہی منائیں گے، یوم آزادی منائیں گے اور ساتھ حقیقی آزادی کے لیے پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کر نکلیں گے.